رکھا ہے۔ تو بندگان خدا جو دہریوں کو حکومت دے دے، سلطنت دے دے، تم مانگو گے تو صحت نہیں دے گا، بات سمجھ میں ہے، عزت نہیں دے گا، کچھ پیسے نہیں دے گا، روپیے نہیں دے گا، تو بندگان خدا اس سے مانگتے جاؤ۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور دینا اس کا کام ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ سے جب مانگنا ہی ہے تو صرف دنیا ہی کیوں مانگتے ہو؟ صرف دنیا ہی پر اکتفا کر لینا یہ حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں دنیا بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت بھی ہے، اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر فضیلت اور ہر دولت ہے۔ تو بندگان خدا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سب کچھ مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں۔ تو مانگتے جانا ہمارا کام ہے، وہ دیتا جائے گا۔ مانگتے جاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کیا نہیں دے رہا ہے۔ تم مانگتے ہی نہیں، مانگتے اس لیے نہیں ہو تم کیونکہ تمہیں اس کے دینے پر یقین نہیں ہے۔ لہذا بندگان خدا، اللہ سے نہیں مانگنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ جو اللہ سے مانگنا سیکھ چکے ہیں، جن کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا داتا ہے، کیسا سخی ہے، ان کے دل سے پوچھو کہ اللہ کیا نہیں دیتا۔ ادھر دل میں تمنا ہوئی، ادھر پوری ہو گئی، ادھر ہم نے مانگا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ وہ بڑا کریم ہے، بہت دیتا ہے، خدا کی قسم۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو مانتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، اپنے حبیب کا صدقہ بہت دیا ہے، اپنے غوث الثقلین کا صدقہ بہت دیا ہے، ہند کے راجہ خواجہ مہاراجہ کا بہت صدقہ دیا، بہت صدقہ دیا۔ تم بھی مانگو مانگو، لیکن وسیلے کو نہ چھوڑو، خواجہ کا وسیلہ دو۔ تمہاری صورت نہیں کہ خدا کے سامنے بھی تم آ سکو، اسے دکھانے کے لائق نہیں ہے تمہاری صورت، اسی واسطے وسیلہ رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو بندگان خدا، خواجہ کا نام، خواجہ کا واسطہ دے کر مانگو، غوث الثقلین کا واسطہ دے کر مانگو، حسنین کریمین کا واسطہ دے کر مانگو، اس کے حبیب پاک رسول عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگو۔ مانگتے جاؤ، بس تمہاری زندگی مانگنے میں ختم ہو جائے، اور پھر لیتے جاؤ، دیکھو کہ اللہ کیسا بڑا کریم ہے۔ تم نے مانگا ہی نہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ تم مانگتے نہیں ہو تو یہ تمہارا قصور ہے، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کتنا کریم رب ہے وہ، کیسا سخی رب ہے وہ، کیسا داتا ہے وہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، وہ خود کہتا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ہمیں دنیا میں دے دے، نعمتیں دے، برکتیں دے، دولتیں دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت مانگی ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ امین کیف میں گئے، آپ نے کہا کہ بھئی ایک چیلا دینا اور تھوڑا سا شیروا دے دینا، جو مانگا وہی آپ کے حاضر آپ کے سامنے آ گیا۔ بات سمجھ میں؟ اگر آپ بریانی مانگتے تو بریانی بھی آ جاتی، دو روٹی مانگتے تو روٹی بھی آ جاتی، اس کے بعد جو ہے پھر ایک دو روٹی مانگتے تو وہ بھی آ جاتی، پھر اس کے بعد ایک دو روٹی مانگتے تو وہ بھی آ جاتی، پھر سموسے مانگتے تو سموسے بھی آ جاتے، پھر ساس مانگتے تو ساس بھی آ جاتی۔ سسرا نہیں ہے، ساس ہے، یس یہ یو سی ساس بھی آ جاتی۔ تو مانگتے جاتے، ملتا جاتا، مگر امین کیف ختم ہونے والا ہے، امین کیف کی غذا جو ہے ایک حد کے بعد، لیکن خدا کے پاس جو ہے نعمتیں وہ ختم ہونے والی نہیں۔ تم مانگتے جاؤ، وہ دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ خود فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
دنیا کا کوئی سخی یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، کوئی سخی نہیں کہتا، لیکن مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے۔ سخی وہی ہے کہ آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور مانگیں تو دے دے۔ تو دنیا کا سخی وہ کہتا نہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کوئی سخی ایسا آپ کو ملا ہے؟ دنیا کا کوئی مالدار ایسا ملا ہے؟ مانگو میں دوں گا۔ جگہ جگہ اس نے اشتہار لگا رکھے ہیں کہ میرا نام فلاں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، جو ضرورت ہے اس کی وہ میرے پاس آئے میں پوری کر دوں گا۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا مالدار ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، ایسے مالدار بھی ہیں، اللہ نے جنہیں توفیق دے رکھی ہے، ان کے پاس آپ جاتے ہیں مانگتے ہیں تو آپ کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتے۔ بہت سے لوگ، مگر دینے والا بھی ہو، سخی بھی ہو تو یہ نہیں کہتا کہ تم آؤ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ جائیں گے مانگیں گے تو بولے گا کہ فلاں دن آؤ میں دوں گا، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ تم نے مانگا نہیں، بات سمجھ میں، تم نے مانگا نہیں، تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تمہارے پیدا ہونے سے سینکڑوں برس پہلے قرآن اتار دیا، اور قرآن میں یہ کہا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم مانگو میں دوں گا، بولنے کے بعد کیسے نہیں دے گا؟ کیسے نہیں دے گا؟ تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کی دین پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے؟ آپ کی ماں سے اگر آپ 1000 روپے مانگیں تو دے گی نہیں دے گی؟ 1000 روپے اگر اس کے پاس نہیں، 100 روپے، آج 100 روپے تو سب کے پاس ہے۔ ایک مثال کے طور پر کہ اگر کسی کی ماں سے کسی نے 100 روپے مانگے تو نہیں دے گی ماں۔ 100 روپے تمہاری ماں کے پاس اہمیت رکھتے ہیں، بڑی چیز ہیں، لیکن اللہ کے پاس دونوں جہاں کی دولت 100 روپے دینے کے برابر بھی دشوار نہیں ہے کہ دونوں جہاں کی دولت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بندگان خدا، خدا سے مانگتے جاؤ۔ جس نے خدا سے مانگنا شروع کر دیا اب وہ کسی سے مانگنے کا حاجت مند نہیں ہے، اب اسے کسی سے حاجت نہیں۔ جسے خدا سے لینا آ گیا اب اسے سب کو دینا آ گیا۔ خواجہ اعظم کو خدا سے لینا آ گیا، اب وہ تمام ہندوستان کو دے رہے ہیں، پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں اپنی دولت۔ غوث اعظم کو خدا سے لینا آ گیا، اب وہ ساری کائنات میں اپنی نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ساری بات سمجھ میں، ایک داتا ہے، ساری کائنات بھکاری ہے۔ کون ہے وہ جو غوث کے در کا بھکاری نہیں؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے دنیا تو مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے، دنیا کی نعمتیں دے، دنیا دے، اور آخرت مانگتے نہیں، آخرت کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ لوگوں میں ہی ایسے لوگ ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اولیاء نہیں ہیں، لوگ ہی ہیں، لیکن اتنے عقل مند لوگ ہیں، اللہ نے انہیں سمجھ دے رکھی ہے۔ بس سمجھ میں، اب لوگ بولتے نا ہاؤ بھائی اللہ سے جو مانگے مل جائے، وہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کے غلاموں کی شان ہے، تو نے خواجہ غریب نواز کے مقام کو بہت پست کر دیا۔ غلام خواجہ جو مانگ لے خدا سے خواجہ کا وسیلہ دے کر تو خدا اسے دے دے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنت عطا فرما، بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو بندگان خدا،
اللہ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ آخرت مانگ کر دنیا کو نہ چھوڑو، دنیا مانگنا نہ چھوڑ دو، دنیا بھی مانگو، اور دنیا مانگ کر آخرت کو نہ چھوڑو، دونوں کو نہ بھلاؤ۔ دنیا بھی مانگو، مانگتے جاؤ اس سے، آخرت بھی مانگو، دنیا بھی طلب کرو۔ مانگنا اسے بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ من لم يدع اللہ غضب علیہ، کیا فرمایا؟ من لم يدع اللہ یغضب علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس پر ناراض، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا مانگتے رہنا چاہیے، ہر پریشانی کا حل اس کے پاس موجود ہے، تم جو کچھ بھی مانگ رہے ہو اس کے پاس موجود ہے۔ اب ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، ایک تشریح تو یہ ہو گئی، دوسری تشریح کیا ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے سب کچھ، دنیا کی نعمت دے، دنیا کی برکت دے، دنیا کی دولت دے، دنیا کی شہرت دے، دنیا کا اقتدار دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں دے دے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں کہیں بھی دنیا مانگنے اور آخرت مانگنے کا ذکر نہیں ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا دے دے، یہ لفظ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ تو مانگنے والے جو اللہ کو پسند ہیں وہ کون ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، حسنت عطا فرما، دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، حسنت عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ حسنت کے معنی نیکی، بھلائی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنت، نیکی، بھلائی عطا فرما۔ تو دعا کرنے والے دنیا اور آخرت کو نہیں مانگ رہے ہیں، دعا کرنے والے جو اللہ کو پسند ہیں، جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ تقریر کے دوران آپ حضرات آئیں تو آپ سلام بھی نہ کریں، آپ کو سلام کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور مجھ پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سلام کا جواب دوں۔ جب میں بول رہا ہوں تو نہ آپ کو سلام کرنا چاہیے نہ مجھے جواب دینا چاہیے، ایک مسئلے کے طور پر، کیونکہ بعض حضرات جن کو مسئلہ نہیں معلوم ہو، یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا، تو اس لیے یہ مسئلہ گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے جلدی کر لی 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے دیری کی 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو تقویٰ کرے اس کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جا رہے ہو، جمع کیے جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں اے حبیب پاک جن کی لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہیں. دنیا کی باتیں ان کی اچھی لگتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، دل کی حالت پر. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اخنس ثقفی نامی ایک شخص تھا جو منافق تھا. حضور کی بارگاہ میں آتا اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، لیکن تھا وہ منافق. حضور کے سامنے کچھ کہتا، حضور کے پیچھے کچھ کہتا، اسلام کو برا بھلا کہتا، لوگوں کو حضور کے خلاف ورغلاتا، اسلام سے دور لے جاتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں جو دنیا سے متعلق ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں بظاہر. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اور وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا کہ میرے دل میں تو اے اللہ کے رسول آپ کی محبت، میں اسلام کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں فلاں ہوں چنا ہوں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. جب اے حبیب پاک کہ تم سے لوٹتا ہے، تمہارے پاس آ کر لوٹتا ہے، پھرتا ہے، سعیٰ فی الارض، یہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور فساد پھیلانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور کھیتی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کھیتیوں کو ہلاک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. کون؟ یہ نالائق منافق. وَالنَّسْلَ. اور نسل کو تباہ کرنے، انسانی نسل کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. واللہ لا يحب الفساد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک. قرآن بار بار کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، واللہ لا يحب الفساد. اس بات کو ذہن نشین رکھو. اصلاح کرو بھی تو فساد نہ ہو، فتنہ نہ مچے، گڑبڑ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بم نہ برسیں، دل بدل جائے، تلواریں نہ چلیں، دل بدل جائے. ایمان کو نصرت ملتی ہے، ایمان کو نصرت ملتی ہے اور کفر کی جڑ کٹ جاتی ہے. اے صلی علی، تلوار اخلاق کی ہے تلوار تمہارے ہاتھوں میں یا رسول اللہ. ساحل ہے تمہارے قبضے میں، ساحل ہے تمہارے قبضے میں، منجدھار تمہارے ہاتھوں میں. ساحل ہے تمہارے قبضے میں، منجدھار تمہارے ہاتھوں میں. سرکار جگت کی نیا کی پتوار تمہارے ہاتھوں میں. ایمان کو نصرت ملتی ہے اور کفر کی جڑ کٹ جاتی ہے. اے صلی علی، اخلاق کی ہے تلوار تمہارے ہاتھوں میں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ تعالیٰ فساد نہیں پسند کرتا. یہ میں آپ کی زبان نہیں جانتا، میری زبان اردو، آپ کی زبان تمل، یہ میری بات تھی. لیکن اللہ تو ہر زبان جانتا ہے. وہ تمل بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، فارسی بھی جانتا ہے، اطالوی بھی جانتا ہے، فرینچ بھی جانتا ہے، پولش بھی جانتا ہے. پالش نہیں، اسپیلنگ وہی ہے، پولش. پالش بولے تو معنی بدل گیا، پولش بولے تو معنی بدل گیا. پولینڈ کی زبان کیا ہے؟ پولش. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اسکاٹش بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے. وہ نہیں جانتا، ہر زبان جانتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور بندگان خدا، اللہ کا حبیب بھی ہر زبان جانتا ہے، ہر زبان جانتا ہے. کیونکہ ہر زبان اسی کے نور سے بنی ہے. ہر زبان بولنے والا اسی کی نور سے بنا، اسی کے نور سے بنا ہے. ان کو فارسی بھی آتی ہے، حضور کو عربی بھی آتی ہے. حضور کو تم جس زبان میں بھی پکارو وہ سمجھتے. یہ میری بات ہے کہ تم تمل والے، میں اردو والا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ کو فساد پسند نہیں، دہشت گردی پسند نہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس منافق سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اسے عزت پکڑ لیتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کو وہ خلاف عزت کام سمجھتا ہے، بالاسم، گناہ کی وجہ سے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جہنم بدترین بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب دیکھیے پھر تصوف کی بات آ گئی، پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، سب نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ من یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیچنا کیا ہے؟ من نیم او ہست، کہنا کہ میں کہاں ہوں، یہ بیچ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، مرضات اللہ، اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ من نیم واللہ یاراں من نیم، جانے جانم سر سرم تن نیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بندہ اپنے آپ کو دے دیتا ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا نہیں کہ تو بک گیا، میرا ہو گیا، اب میں تیری جان لے لوں گا، تجھے مار دوں گا، تو اب دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو میرا ہو گیا۔ انوار الدین صاحب نے شو روم سے کار خرید لی، اب کار کو شو روم والا رکھتا ہے اپنے پاس، یو کین ٹیک اٹ، آپ لے جائیے، ڈرائیو کرتے ہوئے لے جائیے، آپ کو مبارک، آپ نے خرید لی، پیسے گن دیا آپ نے، یا چیک دے دیا آپ نے، چیک بھی صحیح دیا ہے، جھوٹا نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لے جا سکتے، اور لے جا رہے ہیں تو ٹاٹا کر رہا ہے، بائی بائی کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ مولا میں خود بکتا ہوں، میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہی تھی، جان، جسم، دل، یہ میں، یہی میرے پاس کچھ قیمتی چیز تھی، یہ بھی دے دیتا ہوں تجھے، لے لے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ شرا یشری کے معنی ہے عربی میں بیچ دینا، فروخت کر دینا، بیچ دینا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ فرماتا ہے جو خود کو دے دیتا ہے۔ اب انوار الدین صاحب نے پیسے دیے، کمپنی سے کار لے لی، تو اب کار لے کے نکل جاتی ہے، کار وہاں چھوڑ کے آتے ہیں کہ انوار الدین صاحب؟ کوالس کار خریدی شو روم سے، 5 لاکھ تقریباً اس کی قیمت ہے، 5 لاکھ ہے۔ کار خریدنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس محفل میں؟ ہاں بھائی، سب آخرت کی فکر میں رہنے والے لوگ، کار وغیرہ سے کیا نسبت؟ 5-6 لاکھ روپے کی قیمت ہوگی نا، ہاں جتنی بھی قیمت ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ رکھی ہے، 5 لاکھ روپے دے دیے، کار خرید لی، کار لے لی، خریدنے کے بعد وہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا جس نے بیچا اسی کے آپ رکھ لیجئے، بولتے ہیں نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بیچنے والوں نے بیچ دیا، اپنی ہستی بیچ دی، اپنا وجود بیچ دیا، تو اللہ نے خریدنے کے بعد وہ وجود چھینا نہیں،
پھر جس نے بیچا اسی کو دے دیا۔ میرے پاس وجود کی کیا کمی ہے، میرے پاس ہستی کی کیا کمی ہے؟ مطلق ہستی تو میں خود ہوں، وجود مطلق تو میں ہی ہوں، ہستے محض تو میں ہی ہوں، تیری ہستی میں کیوں لوں؟ تو نے بیچ دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا نا، میرے حوالے کر دیا نا، میرے ہاتھوں بیچ دیا نا، لے میں تجھ سے تیرا وجود لے کے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، میری رضا بھی لے لے، یہ لے تیرا وجود بھی تو لے لے۔ اور اب یہ وجود ایسا وجود ہو گیا کہ اب فنا اسے نہیں چھوئے گی، تو زندہ جاوید ہے۔ جب تو نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا، اپنی رضا سے خوشی خوشی حوالے کر دیا، اب یہ وجود ہم تجھ سے کبھی نہیں چھینیں گے۔ غوث اعظم نے بیچ دیا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں، خدا کے ہاتھوں بیچ دیا، خدا نے کہا غوث تو ہمیشہ زندہ رہے گا، خواجہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا، جنید تو ہمیشہ زندہ رہے گا، شفیق بلخی تو ہمیشہ زندہ رہے گا، رابعہ بصریہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو بندہ اللہ کے اپنے وجود کو سبمٹ کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کے وجود کو لے کے کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، لے جا تیرا وجود تو ہی لے جا، رکھ لے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اے لوگو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ سر پر ٹوپی ہے، سر پر ٹوپی ہے، جھبا ہے، داڑھی ندارت، ویل شیوڈ، تو سر اسلام میں ہے، لباس اسلامی ہے، لباس اسلام میں ہے۔ یہ تھوڑی کیا ہو گئی؟ منہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے نکل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ بس سمجھ میں؟ یہ مثال سرکار نے 1000 بار کہی ہے، لیکن آپ لوگ نیا جنریشن اور پرانا جنریشن بھی نئے جنریشن کی طرح دور دور رہا تو نئی بات ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، انوار الدین صاحب ہمارے پیر بھائی ٹرین میں چڑھے، ٹرین میں چڑھ گئے، چڑھ کے آدھا جسم ٹرین سے باہر رکھے، ٹرین وہ بھی کون سی ٹرین؟ راجدھانی ایکسپریس، ہوا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہے، صرف پاؤں ٹرین کے اندر ہے، پورے انوار الدین باہر ہیں۔ راشد شاہ صاحب چیخ رہے، شاہ صاحب کوئی پول آئے گا، کوئی پول آئے گا تو پھر پول کھل جائے گا آپ کی ہستی کا، کیا حال ہوگا آپ کا؟ تو ٹرین میں داخل ہو گئے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ٹانگیں فقط ٹرین میں، پاؤں فقط ٹرین میں، پورا جسم باہر، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کوئی ستون آئے گا، پلر آئے گا، پول آئے گا، ختم ہو جاؤ گے، یا جھٹکا لے گا کسی خیال میں ہوگا تو پورے گر جاؤ گے۔ تو آگے تو پورا جسم تمہارا کس میں ہونا چاہیے؟ ٹرین میں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان میں آ گئے تو پورے طور پر اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ گئے ہو تو پورے طور پر۔ یہ کیا کچھ کام اسلام کے کر رہے ہو، کچھ کام کفر کے کر رہے ہو؟ ٹائی لگا لیا ہے، نیک ٹائی، نک کٹائی، نیک ٹائی، نک کٹائی، کیا ہے معلوم ہو؟ وہ صلیب کا نشان ہے، اسے ہولی کراس کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کراس کا تصور ہی نہیں۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا اور صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، صلیب پر چڑھے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مصلوب کیا ہی نہیں کسی نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، کہ عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا۔ اب صلیب کو تو معلوم نہیں ہے کیا، میں صلیب بول رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، کیا واٹ از مینٹ بائی صلیب؟ کراس، اب کراس بھی وہ بھی معلوم نہیں، اب روڈ کیسا کراس کریں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو سر پر ٹوپی، بات سمجھ میں، یہاں چہرے پر داڑھی نہیں، پھر ایک ٹائی لگا لیا ہے، پھر ہاتھ میں 4 انگلیوں میں 4 انگوٹھیاں پہن لیا سونے کے، تو یہ انگلیاں جو ہیں اسلام سے خارج ہیں، عمل اسلام کا نہیں ہے، سونے کے انگوٹھیاں پہن لیا، یہاں یہ لگا لیا، حلق جو ہے سلیب کو لٹک کو ہے، کائی کو لٹک کو ہے، سلیب کو پھانسی کا پھندا ڈال لیا ہے، بس سلیب لگا لیا ہے۔ تو پورا جسم اسلام کے اندر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ شیطان کو کھلا دشمن کس نے بنایا؟ کھلا دشمن شیطان کے ہر مکر و فریب سے آگاہ کس نے کیا؟ میرے حبیب پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کا ہر راز فاش کر دیا، اس کا ہر داؤ بتا دیا، اس کا ہر مکر، ہر ایک مکر بتا دیا کہ وہ ایسا مکر کرے گا، ایسا کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے شیطان تو کھلا دشمن ہے، جانتے ہو کہ وہ کیا کیا مکاریاں کرے گا، کیا کیا کرتا ہے، پھر اس کے دام میں کیسے آتے ہو تم؟ معلوم ہے شیر ہے، آ رہا ہے سامنے، پھر جا کے کھڑے ہو گئے امان اللہ صاحب، ڈنکم، امان اللہ ڈنکم نہیں آئے، ہاں بات سمجھ میں آئی؟ وہ اتنے قریب ہیں کہ نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے۔ تو عرض کر رہا تھا شیر معلوم ہے کھلا دشمن ہے تمہارا، یعنی تمہیں پھاڑ کھانے والا ہے، سامنے جا کے بیٹھ گئے تو کوئی آدمی، کوئی انسان بیٹھے گا کیا؟ امان اللہ بیٹھیں گے آپ؟ اگر بیٹھیں گے بولتے ہیں تو میں سمجھ لوں گا آپ کے ذہن کی کیا حالت ہے، دماغ کیسا ہے آپ، بس سمجھ۔ تو اللہ فرماتا ہے شیطان تو کھلا دشمن ہے، میرے حبیب نے سب بتا دیا شیطان کی بات، ہر بات بتا دی کہ جو ہے شیطان کیسا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تمہارے قدموں میں لغزش آئی اس کے بعد بھی کہ آ گئیں تمہارے پاس کھلی دلیلیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آئے سائبانوں میں ابر کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملے لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے اے حبیب ہم نے کتنی نشانیاں انہیں نہیں دی، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں انہیں نہیں دی۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے کتنی کھلی ہوئی دلیلیں، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں، کتنے کھلے ہوئے معجزات انہیں نہیں دکھائے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو لوگ متقی ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کون؟ کافر لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان والوں کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، جو پٹے اسکول میں داخل نہیں ہوتے، اسٹریٹس میں کھیلتے رہتے ہیں گلی ڈنڈا، وہ اسکول جانے والوں کو مذاق کرتے ہیں، دیکھ با بڑا پڑھو جاتا، دیکھ اسکول کو جانے والے بچے سنتے بھی نہیں، بات سمجھ میں آ جائے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، کافروں کے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، بے شک بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے۔
لیکن ایسا رزق دے جو اس کی یاد کی طرف آگے بڑھائے، جو اس کی یاد میں ہمیں گم کر دے، اس کی ذات میں ہمیں فنا کر دے، اس کے شکر میں ہمیں غرق کر دے، اس سے ہمیں قریب کرنے والی دولت عطا فرمائے، بے حساب دے۔ لیکن ایسی دولت نہ دے ہم کو اور ہماری نسلوں کو، ہم کو اور ہمارے عزیزوں کو، ہم کو اور ہمارے دوستوں کو، ہم کو اور ہمارے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، جو دولت اللہ سے دور لے جاتی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مولا تبارک و تعالیٰ سب کو دے دے، نواز دے مولا، تجھ سے مانگنے والا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوہ کوتاہی دامہ ہو جائے، اتنا دے دے کہ میں اپنے دامن کی کوتاہی کی شکایت کرنے لگ۔ ارے کیا میرا دامن ہی مختصر ہے، توقع سے سیما اکبر آبادی کہتے ہیں توقع سے تیرے فضل و کرم کو بیشتر دیکھا، توقع سے تیرے، توقع کسے کہتے ہیں؟ امید، ہوپ، توقع سے تیرے فضل و کرم کو بیشتر دیکھا، زیادہ دیکھا، مجھے جتنا ایکسپیکٹیشن تھا، اب پوری انگلش میں بولنا، توقع وغیرہ، امید وغیرہ، توقع سے تیرے فضل و کرم کو بیشتر دیکھا، زیادہ دیکھا، مجھے شرم آ گئی جب اپنا دامن مختصر دیکھا۔ شکوہ سنجی یہ مزے کی ہے کہ ہم در سے تیرے، شکوہ سنجی یہ مزے کی ہے کہ ہم در سے تیرے آئے ہیں تنگی دامہ ہی کا شکوہ لے کر، شکوہ سنجی یہ مزے کی ہے کہ ہم در سے تیرے آئے ہیں تنگی دامن ہی کا شکوہ لے کر۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کان الناس امتا واحدہ، کان الناس امتا واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، میں جسے چاہوں گا تو اب مانگنے لگ جانا نہیں، مولا تو نے کہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں تو مجھے بے حساب دے۔ استاد نے کہا کہ میں نمبر دینے والا ہوں، جسے چاہوں گا اسے 100 نمبر دوں گا، جسے چاہوں گا اسے 100 نمبر دوں گا۔ پکڑ لیتے نہیں استاد کو، مجھے 100 نمبر دے دوں صاحب، میں جسے چاہوں 100 نمبر دے سکتا ہوں، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، 30 نمبر لینے والے کو بھی 100 نمبر میں دے سکتا ہوں۔ بول دیا استاد، کریم صاحب بول دیے، تراب الدین صاحب بول دیے، نہیں مولا تمہارے استاداں کون تھے؟ بول دیے تو اب چھوڑتے کیا؟ مول صاحب مجھے دے ڈالو نا مول صاحب، تو مولا تو خود فرماتا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، مجھے بغیر حساب کے دیتے، بغیر حساب کے مجھے دے دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کان الناس امتا واحدہ۔ اور آخرت میں اس سے بولنا مولا تو دنیا میں بغیر حساب کے دنیا دے دیا، بغیر حساب کے مجھے بے حساب دنیا دے دی، اب آخرت میں بھی جنت بے حساب دے دے، مجھ سے حساب نہ لے، بغیر حساب۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت دے دے، حساب نہ لے جنت دے دے۔ کان الناس امتا واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی کمیونٹی تھے، ایک ہی ذات تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے بن کے آئے اور ڈر سنانے والے بن کے آئے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا، اور نہیں اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی دلیلیں، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی
ان کے اختلافات کے بارے میں من الحق حق سے بیزنی اپنے حکم سے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ جانتے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ تمہارے پاس آئی ہی نہیں مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. مستہم البأساء انہیں مالی تکلیف سے گزرنا پڑا. والضراء اور جسمانی تکلیف سے وہ گزرے. وزلزلوا اور انہیں ہلا دیا گیا. اتنی مصیبتوں سے دو چار ہوئے کہ ہل گئے. ٹوٹ گا رہے انہیں بولتے نہیں حلوا ہو گئے ٹوٹ گیا رہے برباد ہو گیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. بازار کو جانا تو کار میں گھر کے ہر کمرے میں اے سی پانی آئس کے بغیر پانی نہیں پیتے برف کے بغیر بریانی کے بغیر کھانا فروغ حلق نہیں ہوتا. بات سمجھ میں کتنے کپڑے ہیں آپ کو یاد نہیں 500 ہیں یا 1000 جوڑے ہیں معلوم نہیں. بات سمجھ میں آ رہی. ہر طرح کا عیش و عشرت ہے جنت میں چلے جائیں گے اتنی آسانی کے ساتھ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم اب تک تمہارے پاس مثال آئی نہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. مستہم البأساء والضراء اللہ کے راستے میں انہیں مالی تکلیف بھی پہنچی جسمانی تکلیفوں سے بھی وہ دو چار ہوئے. وزلزلوا اتنی مصیبتوں میں گرے کہ ہل گئے ہلا دیے گئے. زلزلوا حتی یقول الرسول وہ وقت بھی آ گیا کہ رسول کہہ اٹھے. والذین آمنوا معہ اور ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنا ہلا دیے گئے کب آئے گی اللہ کی مدد. الا اللہ فرماتا الا خبردار ہو جاؤ ان نصر اللہ قریب. ایسے وقت پہ اللہ کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. کیوں اللہ کی مدد قریب ہے؟ اللہ ہی قریب ہے تو اللہ کی مدد کیسے قریب نہیں ہوگی. پھر وہ کہہ دو اللہ سبحان اللہ بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہی قریب ہے تو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. الا ان نصر اللہ قریب بس ظہور نہیں ہوا ہے. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے. بات سمجھ میں آپ کے پاس 1000 روپے رکھے ہوئے ہیں سحری کرنا ہے سحری اپنے پاس نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں. تقریر ختم ہوگی جائیں گے بیٹھ ساگر میں کر لیں گے. جیب میں تو پیسے ہیں 1000 روپے کا نوٹ ہے نا لال نوٹ وہ تو جیب میں ہے تو گویا سحری جیب میں ہے. جس نوٹ سے سحری ملے گی آپ کو وہ نوٹ جیب میں ہے تو سحری جیب میں ہے. اسی طرح اللہ آپ کو ہر نعمت دینے والا سانسیں دینے والا دھڑکنیں دینے والا زندگی دینے والا علم دینے والا قدرت دینے والا سماعت دینے والا بصارت دینے والا کلام دینے والا نوکری دینے والا روپیہ دینے والا دھن دینے والا دولت دینے والا جنت دینے والا ہر چیز دینے والا اللہ کہاں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں تو سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے. تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے. الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون وہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کرنا کیا انفاق کریں ہم. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى اے حبیب تم فرماؤ کہ تم جو کچھ بھی خیر کرو تو تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو فللوالدین اس کے حقدار کون ہیں والدین ہیں والاقربین اور قرابت دار ہیں والیتامى اور یتیم ہیں
والمساکین اور مسکین ہیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم جو بھی خیر مال، یہاں خیر کے مطلب، خیر سے مطلب مال ہے. قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال خرچ کرو، فللوالدین، وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت دار قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل. اب بعض لوگ جو ہے میں مسکین بول کے چلے جاتے، مجھے بھی حصہ دو، کیا انا مسکین حوالۃ شیخ. ہاں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ نیک کام کرو گے بس اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کہتے ہیں جنگ کو، جنگ فرض کر دی گئی. وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، تم کو پسند نہیں ہے جنگ کرنا. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت ممکن ہے، بہت قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا، اور یہ بھی بہت حد تک یہ بھی بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الشہر الحرام، اے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں. میں نے سمجھایا نا کل، حرمت والے مہینے سے مطلب وہ مہینے جن میں جنگ حرام ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قتال فیہ یہ بدل ہے. آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں جنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز. قل قتال فیہ کبیر، اے حبیب تم فرماؤ کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ جو ہے بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، یہ احکام منسوخ ہو گئے، اب حرمت والے مہینوں میں بھی جو ہے جنگ کر سکتے ہیں. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. فتنہ مچانا قتل کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے، تو فتنہ نہ مچے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ کافر لوگ اے مسلمانوں تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے نہ پھیر لیں. ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں. ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت، اور تم میں سے جو مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پلٹ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس نحوست سے بچائے، ارتداد سے بچائے. ومن یرتدد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پلٹ جائے تم میں سے، فیمت، اور وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو. فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال اکارت گئے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. واولئک اصحاب النار، اور ایسے لوگ اصحاب نار ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے راجی ہیں، اللہ کی رحمت کے راجی ہیں، یعنی امیدوار ہیں. ایسے لوگ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس نے رحم کرنا چاہا جس پر اسی کے دل میں امید رحمت ڈال دی. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، شراب اور جوے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، اے حبیب تم فرماؤ کہ شراب میں اور جوے میں
بڑا گناہ ہے، شراب کا گناہ بہت بڑا ہے، اور جوے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ شراب اور جوا حرام چیزیں ہیں۔ ومنافع للناس، ہاں شراب میں بھی اور جوئے میں بھی لوگوں کے لیے دنیاوی کچھ فائدے ہیں۔ شراب کا بیپار کر کے آدمی بہت جلدی مالدار بن جاتا ہے۔ ایک صاحب منڈی ہلاتے ہیں، کیا آپ نے بھی ایسا کیا تھا کیا؟ اس میں ومنافع للناس، جوئے میں بھی آدمی مالدار بن جاتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے نفع کی بنسبت ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہوا ہے، گناہ زیادہ ہے نفع کی بنسبت، لہٰذا شراب اور جوے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ یہ سب زکوٰۃ کی آیت کے پہلے نازل ہونے والی آیتیں، تو اس وقت جو ہے نصاب نہیں مقرر کیا گیا تھا کہ اتنا نکالو، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے دریافت فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو چیزیں بچ رہے ہیں تمہاری ضرورتوں کے سوا، تو ان چیزوں میں سے خرچ کرو۔ جو پیسہ بچ جائے، خرچ کے علاوہ جو رہ جائے پیسہ تمہارے پاس، وہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ قُلِ الْعَفْوَ، آج ویسے ہی کریں گے، سب ضروری ہے، یہ 5 روپے بچ گئے سال میں دے دیں گے اٹھا، نہیں اتنا نکالنا، اب تو یہ نصاب مقرر کر دیا گیا ہے کہ اتنا ہے تو اتنا نکالو، اتنا ہے تو اچری زمین ہے تو زمین کا بھی نکالو، باغ خرید لیا تو باغ کا بھی نکالو، وہ پیسہ بھی یہ کرو۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو، سوچو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سوچو، آخرت میں بھی غور کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی غور کرو اور آخرت میں بھی غور کرو۔ ویسألونک عن الیتامی، اور یہ پوچھتے ہیں اے حبیب تم سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، اے حبیب تم فرماؤ کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، ان کی اصلاح کرو یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے میں ملا لو، اپنے گھر کا ایک فرد بنا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ فسادی کو جانتا ہے سدھار پیدا کرنے والے سے، کون مصلح ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، کون مفسد ہے، فساد مچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو تمہیں تنگی میں، دشواری میں مبتلا کر دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ کیا نام جی تمہارا؟ لکشمی، اچھا جی ہم تم کو محبت کرتے، شادی کر لو۔ ارے لکشمی وہ نام بتا رہی ہے، شادی کیسے ہوگی؟ وہ مشرکہ ہے، تم کیوں شادی کرتے ہو؟ اس سے شادی ہوئے گی نہیں۔ وہ اپنے مذہب میں ہے، اس کا نام لکشمی بتا رہی ہے، ماتھے پہ اس کے خشخہ ہے، بوٹو ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے سے شادی کر لیتے کیا جی؟ تو یہ غلط بات ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان والی بن جائیں۔ یہاں ایمان والی بن گئیں، مسلمان ہو گئی، داخل اسلام ہو گئی، تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیا خوب فرمایا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایمان والی باندی، آزاد عورت نہیں، حرہ نہیں، باندی کنیز، لونڈی، مگر ایمان والی ہے، لونڈی ہے مگر، شوکت علی سو رہے ہیں آپ، ایمان والی باندی
بہتر ہے مشرکہ سے، مشرکہ آزاد عورت سے ایمان والی باندی بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ اس کا چہرہ، اس کا حسن، اس کی ادائیں تمہیں پسند آ گئی ہیں، کس کی؟ مشرکہ عورت کی، لیکن ایمان والی باندی جس کا حسن ایسا خاص نہیں ہے لیکن وہ بہتر ہے، کیوں کہ اس کا ایمان خدا کو پسند ہے، وہ دل کی حسین ہے، وہ خدا کی نظر میں حسین ہے۔ والا تو ایمان والے کا چہرہ خدا کو پسند ہے، اگرچہ کہ وہ کالا ہی صحیح۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، پہلے کہا تنکحوا، اب کہا تنکحوا، انکاح کہتے ہیں نکاح کرانا دوسرے کو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کا نکاح نہ کراؤ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان والے بن جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے، مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین، یہ کفار آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، آئے ہے اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ یدعو، دعا یدعو کے معنی دعوت دینا۔ راسخ شاہ صاحب نے مجھے دعوت دی، راسخ شاہ صاحب نے میرے گھر رخا بھیجا، کھول کے پڑھتا ہوں تو فلاں دن میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ راسخ شاہ صاحب، راسخ شاہ عامری لکھا ہے، دعوت نامہ دیا۔ اب میں جاؤں گا، جس دن دعوت ہے نکاح میں جاؤں گا تو کھانا کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے؟ نکاح میں جاتے ہیں باہر نکلو، محفل نکاح میں نہیں آنا، یو گیٹ آؤٹ بولیں گے؟ یا اللہ، تو جب دعوت دی ہے راسخ شاہ صاحب نے، بندے نے، تو دعوت کے وقت پر میں جاتا ہوں، دعوت کی جگہ پر میں جاتا ہوں تو مجھے گیٹ آؤٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ تو قیامت میں وہ مجھے جنت سے کیسے دھتکار دے گا؟ میں بولوں گا تو نے جنت کی طرف بلایا تھا نا، اور دعوت نامہ بھیجا تھا نا، قرآن میں دعوت نامہ بھیجا تھا نا، قرآن میں لکھا ہوا تھا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے تو تو نے جنت کی بھی دعوت دی تھی، مغفرت کی بھی دعوت دی تھی۔ میرے پاس اگر تو کہتا ہے کہ نیکیاں نہیں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں، بھلائیاں نہیں ہیں، اعمال صالحہ نہیں ہیں، اعمال خیر نہیں ہیں، حسنات نہیں ہیں، تو کہتا تھا نا، تو نے تو کہا تھا نا کہ جنت کی طرف بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو جنت میں بھیج دے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو ابھی تو نے مغفرت کی بھی دعوت دی تھی نا، تو میرے گناہ بخش دے اور مجھے جنت میں بھیج دے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، للناس لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، رکو بدل گیا، بات دوسری آئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اے حبیب تم فرماؤ کہ وہ ایک پلیدی ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو تم عورتوں سے دور رہو، جدا رہو حیض میں، یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ جدا رہو، دور رہو سے مطلب یہ نہیں کہ ان کو سسرال میں بھیج دو یا دوسرے گھر میں چلے جا، میرے سامنے تک نہیں آنا، قریب میں نہیں آنا، نہیں، ایسا نہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو حائضہ عورتیں ہوتی ہیں، ان سے جدا رہو سے مطلب یہ کہ ان سے مباشرت نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک حائضہ عورت کا جو حصہ ہے اسے مرد نہیں دیکھ سکتا بغیر
جو حصہ چھپا ہوا رہتا ہے لباس میں اسے لباس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا مرد، اور ناف سے نیچے گھٹنے کے نیچے تک، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہاتھ نہیں لگا سکتا حائضہ عورت کو بغیر کسی حائل کے، لباس کے، کپڑے کے۔ اگر درمیان میں ہاتھ اور اس کے جسم کے، برہنہ جسم کے درمیان اگر اتنا دبیز اور موٹا کپڑا ہے کہ جسم کی حرارت محسوس نہ ہو تو کپڑے پر سے چھو بھی سکتا ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، ناف خارج گھٹنا داخل۔ آپ حضرات سمجھے نہیں سمجھے معلوم نہیں، میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ حیض کی حالت میں مباشرت نہیں کرنا چاہیے، اور برہنہ جسم کو، وہ کتنا جسم، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، اس جسم کو حائضہ عورت کے چھونا نہیں چاہیے۔ اپنی بیوی اگر حائضہ ہے تو شوہر کو ہاتھ لگانا بغیر لباس کے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کے حصہ جسم کو کیا ہے، جائز نہیں ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے۔ ہاں حائل کے ساتھ چھو سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حائل ہے، حائل بولے تو آڑے آنے والی چیز ہے نا، لباس کے ساتھ چھو سکتا ہے، وہ لباس بھی کیسا ہو، اتنا موٹا ہو کہ جسم کی حرارت چھونے والے کے ہاتھ کو نہ پہنچے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ حیض والی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اسے جائز سمجھ کر تو کفر ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ تطہر باب تفعل سے یعنی بتکلف پاک ہو جائیں، جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں، طہرنا نہیں، تطہرنا، اچھی طرح پاک ہو جائیں غسل کر کے، یعنی غسل سے پہلے نہیں، غسل کے بعد۔ اگرچہ کہ غسل سے پہلے بھی حائضہ عورت جب اچھی طرح پاک ہو گئی، غسل سے پہلے بھی ملنا جائز ہے، لیکن غسل کرنے کے بعد ملنا ضروری۔ بہت غور سے سنتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسائل معلوم نہیں ہیں، ان مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں تو بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے، غسل کر لیں تو اب مباشرت ان سے جائز ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ جب وہ پاک ہو جائیں حیض سے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طریقے سے جس طریقے سے کہ اللہ نے ان کے پاس جانے کا حکم دیا ہے، ان سے مباشرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی بتکلف پاکی حاصل کرنے والے، اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، طہارت والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس آیت کے پس منظر میں وہی شان نزول ہے اس آیت کا، لیکن میں اس وقت وہ نہیں بیان کروں گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جس طرف سے چاہو آؤ، جیسے چاہو آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے حبیب تم خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، خود اللہ خوشخبری نہیں دیتا ایمان والوں کو، تو معلوم یہ ہوا ایمان والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے رسول اللہ بےتاب رہتے ہیں۔ اس واسطے فوراً اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، تم کو تو اسی بات کا انتظار ہے نا۔ ہاں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرضہ نہ بناؤ، ڈھال نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے خصموں کے لیے، ان تبروا، یہ کہ تم بری ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان،
واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لغو فی الایمان کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، باز پرس نہیں فرمائے گا باللغو فی ایمانکم، جو تم یوں ہی قسمیں کھاتے ہو، ان قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا، تم سے باز پرس کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی تو تمہارے قلوب نے جو کمایا اس کے نتیجے میں ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور بردبار ہے، حلیم بردبار کو کہتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، انتظار کرنا چاہیے ان کی بیویوں کو 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ شوہر ان کے لوٹ آئیں اپنی بیویوں کی طرف، بیویوں سے جدا رہتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں میں بیویوں سے اتنے دن تک نہیں ملوں گا یا بیوی سے نہیں ملوں گا، تو 4 مہینے تک عورت جو ہے کیا کرنا چاہیے، اسے انتظار کرنا چاہیے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوٹیں اپنی بیویوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور مطلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں میں 3 قُرُوء، انتظار کریں 3 قروء کا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، تین قروء کا انتظار کریں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اسے جو اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کی بچے دانیوں میں پیدا کر رکھا ہے۔ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور یوم آخر پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے مرد زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے پر ان 3 قروء کی مدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف، جو کچھ ان پر ہے اس کی مثل ہے معروف کے ساتھ۔ وللرجال علیہن درجہ، لیکن مردوں پر ان کو ایک درجہ بلندی حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی عزیز حکیم ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 وقت ہے، 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 طلاقیں آدمی نے دے دیں تو اب بس 1 طلاق میں اٹکی ہوئی ہے عورت، اب پھر طلاق دے گا تو پھر اب وہ اپنی بیوی کو روک نہیں سکتا۔ تو سمجھیے کہ طلاق دے کر لوٹا لینے کا حق مرد کو 2 بار طلاق دینے تک ہے۔ 1 بار طلاق دی لوٹا لے سکتا ہے، 2 بار طلاق دی لوٹا لے سکتا ہے، تیسری بار طلاق دے گا تو اب لوٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کہا کہ اب طلاق مرتان، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ طلاق دے کر لوٹا لینے، رجوع کر لینے کا حق جو ہے 2 طلاق تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے سے روک لے سکتا ہے۔ 2 بار طلاق دی ہے پھر بھی بیوی کو سے رجوع کر لے سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اور اس کے فقہی مسائل ہیں، میں ان مسائل میں نہیں جاتا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا 2 بار طلاق دے دی، چھوڑنا چاہتا ہے تو اب تیسری طلاق دے کے چھوڑ بھی دے سکتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ ان سے لو اس مال میں سے جو تم نے انہیں دے دیا کچھ۔ طلاق دینے سے پہلے جو کچھ مال تم نے عورتوں کے حوالے کر دیا، اس مال کا عورتوں کو مالک بنا دیا، اب طلاق دیتے ہو عورتوں کو تو اس مال کو واپس نہیں لے سکتے۔ آپ نے 10 گھر اپنی بیوی کے نام کر دیے، 40,000 روپے دے دیے، 4 لاکھ روپے بیوی کو دے دیے، بہت دولت دے دی، اب طلاق دے رہے ہیں، تو طلاق دینے کے بعد وہ دولت آپ نے اس کے نام کر دی، اسے دے دی، اس کے حوالے کر دی، اب وہ دولت آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود اللہ، اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو، اللہ کے احکام کو قائم نہیں کر سکیں گے، حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان میں سے کوئی گناہ نہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بہ، جو عورت اپنا فدیہ دے دے، تلک حدود اللہ، تو وہ مرد لے سکتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو مت پھلانگو، اللہ کے یہ احکام ہیں، ان کی خلاف ورزی مت کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کو پھلانگے گا، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، 3 بار اگر کسی مرد نے طلاق دے دی تو اس مرد کے لیے اپنی عورت سے رجوع کر لینا جائز نہیں۔ 3 طلاقیں اگر کسی مرد نے اپنی جورو کو دے دیں تو اب 3 طلاق دینے کے بعد پھر بھی میں نکاح پڑھ لیتا ہوں، جمع کو رکھ ڈالو مجھے، آؤ راسخ شاہ صاحب، آؤ شارق شاہ صاحب، یہ عورت کو 3 طلاق دے ڈالا، کائی کو اب یہ عمر میں ہمیں چھوڑنا ہو، عورت کو کون بھی اس کا نہیں ہے، ہم نہ پھر ملا کو رکھ ڈالو، تم توڑ دیا، اب راسخ صاحب ملا کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں مرد نے عورت کو تو اب فلا تحل، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دینے والے متعلق مرد پر اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس کے بعد 3 طلاقوں کے بعد وہ اپنی مطلقہ بیوی سے زن و شوہر کے تعلقات نہیں قائم کر سکتا، بیوی کی طرح نہیں استعمال کر سکتا اسے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، ہاں یہ ایک راستہ ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے، تنکح، اور وہ جس سے شادی کرے وہ اس سے مباشرت کرے، دخول کرے، انزال ہو یا نہ ہو۔ من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، دوسرے مرد سے، یہ مطلقہ 3 طلاقیں اپنے پہلے شوہر سے لینے والی عدت گزار کر دوسرے شوہر سے شادی کرے، نکاح کرے، نکاح کے بعد وہ اس سے ہم بستری کرے اور دخول بھی ہو، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے اپنی خوشی سے، تو پھر وہ عورت عدت گزار کے اپنے پرانے شوہر سے مل سکتی ہے۔ کتنا لمبا پروسیجر ہے، پروسیس ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ہاں اب دوسرا شوہر بھی اگر اسے طلاق دے دے نکاح کے بعد، یہاں نکاح سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، نکاح ان کی ہو، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا، دوسرا شوہر اسے ہم بستری کے بعد طلاق دے دے تو پھر عدت گزار کے یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب یہ پہلے والا شوہر جو ہے اب اپنی بیوی سے پھر نکاح کر سکتا ہے، رجوع کر سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہوں نے یہ جانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود پر قائم رہیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ،
یہ سب فقہ کے مسائل ہیں. فقہ کے لیے ایک درس رکھو، سیکھو فقہ، سمجھو، فقہ سے دلچسپی پیدا کرو. پورے علم ظاہر کا نچوڑ جو ہے فقہ ہے. تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، ان سب علوم کا نچوڑ کیا ہے؟ فقہ. اور اس علم کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ اور نقابہ کیا ہے؟ علم تصوف. علم تصوف جو ہے فقہ الفقہ، فقہ کا فقہ. تو ان دونوں علوم سے دلچسپی رکھو، فقہ سے اور فقہ الفقہ سے، تصوف سے. ہم کو تو علم ہی نہیں چاہیے. اب جو نیا جنریشن ہے کچھ بھی علم نہیں چاہیے. ہاں قصے بولو، کہانی بولو، ہم کو سمجھ نہیں آنے والی بات کچھ بول دو بس. تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حدود کو بیان کرتا ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت کے دن گزار لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو نیکی کے ساتھ روک رکھو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو چھوڑ دو کیا کہتے ہیں، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے روک نہ رکھو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی ہے اسے یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری اسے یاد کرو. یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ حَتَّى. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنے وقت کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت کو پہنچ جائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں روک مت رکھو. أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں مت روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے پسند کے شوہروں سے. ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہو گئے نیکی کے ساتھ. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، ان باتوں سے اسے نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے اور زیادہ اچھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں جو بچہ جننے والی ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کتنے سال پلائیں؟ 2 سال مکمل کیا کریں؟ دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال والدہ کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ چاہے کہ رضاعت کے دنوں کو مکمل کرے، رضاعت کو مکمل کرے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بچہ ہے دودھ پلانے والی، جس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ آدمی اپنے بچے کے لیے اسے دودھ پلا رہی ہے جو ماں، اسے 2 سال تک رزق دے، غذا دے. وکسوتہن، اور کپڑے کا انتظام کرے، اس کے لباس کا انتظام کرے. بالمعروف، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس کے گود میں بچہ ہے، تو 2 سال تک
وہ بچے کو وہ بیوی کیا کرے گی؟ دودھ پلائے گی، اور جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی بچے کا باپ کیا کرے گا؟ اسے غذا دے گا اور کپڑے کا انتظام کرے گا، اس کا نفقہ ادا کرے گا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان مکلف نہیں کیا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی کو مکلف نہیں کیا جائے گا مگر اس کی طاقت کے برابر۔ لا تضار والدۃ بولدها، کوئی ماں اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہ ڈالی جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اللہ نے جسے جو کرنے کو کہا ہے اتنا کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اس کے مثل حقوق ہیں۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں ماں اور باپ رضامندی سے، وتشاور، اور باہم مشورہ کر کے، فلا جناح علیہما، تو وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ بچے کا دودھ ماں بولتی ہے کہ میں نہیں پلاتی، شوہر جو ہے جس کا وہ بچہ ہے وہ کہے ٹھیک ہے تو مت پلا، میں کسی اور عورت سے میں اسے دودھ پلا لوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، ایسا کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم چاہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم نے دے دیا ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے دے دیا بالمعروف، نیکی کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جانو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں لوگ اور ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو ایسی بیوائیں 4 مہینے انتظار کریں، 4 مہینے اور 10 دن عدت کے گزاریں، سوگ کے گزاریں۔ فإذا بلغن اجلہن، جب وہ اپنی عدت کو پہنچیں، جب ان کی عدت کی میعاد اور وقت ختم ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے۔ یعنی اگر وہ نکاح کرنا چاہیں، بیوہ عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو مرد کے روح کے قبض کے وقت سے لے کر 4 مہینے 10 دن کی میعاد گزار لے، پھر اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے دوسرے شوہر کے ساتھ، بالمعروف، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو کچھ تم نے تعریض خطبہ کیا ہے عورتوں سے، او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے جو چھپایا ہے اپنے نفسوں میں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں سے اس کا ذکر کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے وعدہ نہ کرو پوشیدہ طریقے پر۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں ان سے اچھی بات کرنا، قول معروف کرنا جائز ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کو مضبوط نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ یعنی پکی بات نہ کر لو، پکا خطبہ نہ دے دو، منگنی نہ کر لو کسی عورت سے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کے پورے دن نہ گزر جائیں۔ عدت کے دوران منگنی کرنا جائز نہیں ہے، خطبہ بھیجنا کسی عورت سے، وہ عورت عدت میں ہے، آپ اس سے جو ہے خطبہ نہیں بھیج سکتے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔
ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے نفسوں میں کیا ہے، فاحذروہ، اس سے ڈرو، واعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور بہت بردبار بھی ہے۔